السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے قبر کے 3 سوال، اور قبر میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ تو جی ہاں، مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد، قبر میں میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے آ کر سوالات کرتے ہیں۔ تو درست جواب پر انعام ہوتا ہے اور غلط جواب پر عذاب ہوتا ہے، اور کافر اور منافق درست جوابات نہیں دے پاتے۔ مومن درست جواب دیتا ہے سوالوں کے۔ تو قبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اہل شرک نے اور ان قبر چٹوں، قبر پرستوں نے بعض روایات کا من مانا مفہوم ایجاد کر کے یہ چیز بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری ہے، کتاب الجنائز ہے، اور اس کتاب کے اندر باب ہے، باب ما جاء فی عذاب القبری، قبر کے عذاب کا بیان، اور راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے واپسی لوٹتے ہیں، جب دفن کرنے والے واپسی لوٹتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، میت جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ اور ابو داود کے اندر یہ الفاظ ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ موقع بنتا ہے، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اتاہ ملکانی فیقعدانہ فیقولان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے آ کر بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس آدمی سے فرشتے آ کر کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آ کر یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ بتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ سوال کا درست جواب ہوا۔ اب اس درست جواب پر ملائکہ اس سے کہتے ہیں، انظر الی مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنۃ فیراہما جمیعا۔ فرشتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اللہ نے اس کے بدلے تجھے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ وہ دونوں ٹھکانوں کو بیک وقت دیکھتا ہے، جنت بھی دیکھتا ہے اور جہنم کو بھی دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور منافق سے سوال ہوتا ہے، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، کہ منافق اور کافر سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا تو کیا کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔
کنت اقول ما یقولہ الناس، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے، جو کچھ لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کچھ کہہ دیتا تھا۔ تو پھر اس سے کہا جاتا ہے لا دریتا ولا تلیتا، کہ تو نے خود بھی کچھ نہیں سمجھا اور کسی سمجھانے والے کے پیچھے بھی نہیں چلا، یعنی خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور سمجھانے والے کی اتباع اور اطاعت بھی نہیں کی۔ فرمایا وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، پھر جواب صحیح نہ دینے پر کافر اور منافق کو لوہے کے ہتھوڑوں سے اتنی مار پڑتی ہے کہ وہ چلا اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ اس کی قبر کے آس پاس موجود جو دیگر جاندار ہیں وہ اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ تو یہ ہے صحیح بخاری سے قبر کے سوالوں کے حوالے سے۔ اب یہاں صاف طور پر کہا گیا کہ بتا تو کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کیا کہا کرتا تھا، تیرا کیا عقیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا یا انہوں نے گمراہ کرنے اور شبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ ھذا جو ہے وہ قریب کے لیے ہے، تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان اصولوں کا پابند نہیں ہے۔ کبھی تو وہ دور کی چیز کے لیے ھذا لے آتا ہے اور کبھی نزدیک کی چیز کے لیے ذالک لے آتا ہے، جیسے ذالک الکتاب۔ اب لینگویج کے مطابق ذالک دور کے لیے وہ کتاب، اور اس کا ترجمہ ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ تو بہرحال کسی حدیث کے اندر یہ صراحت وضاحت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر جو ہے وہ زیارت کرائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح قبر کے تعلق سے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ابو داود کے اندر 4753۔ علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے، اور یہی روایت جو ہے وہ نسائی، ابن ماجہ اور بیہقی وغیرہ کے اندر بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب کی امان مانگو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت جاتے ہوں کی قدموں کی آہٹ سنتی ہے، اور پھر اس موقع پر جو ہے وہ میت سے کہا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا ومن نبیو کا، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اس کو آ کر بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ اور جو مومن میت ہوتی ہے وہ جواب دیتی ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، مومن میت جواب دیتی ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بتا کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا۔ مومن جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما یدری کا، کہ تجھے ان سوالوں کا علم کیسے ہوا۔ میت جواب دیتی ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پاک پڑھا، فآمنت بہ،
وصدقت، میں اس کتاب قرآن پاک پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے قبر کے عذاب اور قبر کے سوالات کے تعلق سے۔ اور پھر اس حدیث کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر، کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اللہ اکبر، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ، ڈور یا ونڈو کھول دو، اور جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں، راحتیں اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور مومن کی قبر کو انتہائے نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جب کافر اور منافق کا معاملہ آتا ہے تو وہ سوالوں کے درست جواب نہیں دیتا، تو پھر ایک آواز آتی ہے، اسے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، اور پھر جہنم کی طرف سے جہنم کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے، اور اس کی منافق اور کافر کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور پھر اس پر ایک اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری گرز ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر وہ اسے پہاڑ پر مارے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے، پھر وہ اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے کہ جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخری تشہد میں قبر سے عذاب کے تعلق سے جو ہے وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اسی طرح دیگر دعاؤں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 832، مسلم حدیث نمبر 588، اور اسی طرح قبر کے عذاب کے تعلق سے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایات موجود کہ میت کو قبر کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں، اور پھر اسے درست سوالوں کے جوابات پر جو ہے اس کا معاملہ درست، اور غلط جوابات پر معاملہ اس کے ساتھ عذاب والا۔ تو اسی قبر کے اندر ہی عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، غیب کے معاملات ہیں، ہمارا ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔